خداوند کی شکر گزاری ہو۔ خداوند جو بھلا خدا ہے، اس نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر سے یہ وقت دیا کہ ہم مہینے کے آخری دن میں خداوند کے حضور اس کے مذبح پر آتے ہوئے، جہاں ہم اس مہینے کی شکر گزاری خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، وہاں ہم نئے مہینے کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ جو نیو ایئر ہے وہی ہماری زندگی میں سیلیبریشن کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب ہم ایک دن سے دوسرے دن میں شفٹ ہوتے ہیں تو اس بات کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس گہما گہمی والی جو حالت ہے آج کل دنیا میں، بعض دفعہ اچانک ہم ایسے حادثات دیکھتے سنتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بعض دفعہ یہ خبر بھی سن لیتے ہیں کہ فلاں بندہ صبح کے وقت جو ہے وہ تھا اور اب وہ دوپہر کے ٹائم میں اب وہ خداوند میں سو گیا۔ بعض دفعہ ہم ایسے انسیڈنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ رات کو سویا اور صبح اٹھ نہ سکا وہ۔ لہذا یاد رکھیں ہر دن جو ہے خداوند کا شکر کرتے ہوئے اس کے آغاز کو آپ کیا کریں کہ خداوند نے یہ دن جو ہے آپ کو دیکھنا نصیب کیا، اور خداوند کی شکر گزاری ہو کہ 2026 کے 4 مہینے ہماری زندگیوں میں خداوند کے فضل سے بخیر و عافیت گزرے۔ ہم اپنے خاندانوں میں محفوظ ہیں، ہم اپنے ڈیروں میں محفوظ کیے گئے، بچائے گئے اور چھڑائے گئے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ آج ہم چند منٹوں بعد جو ہے ہم مئی کے منتھ میں شفٹ ہونے والے ہیں۔ جیسے ہینا نے کہا کہ 5واں مہینہ، 5واں جو عدد ہے یہ فضل کا عدد ہے، اور ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں کہ اب ہم اس عدد کو ٹچ کریں گے مئی کے مہینے میں۔ تو ویسے تو دیکھا جائے تو ہر دن ہی خدا کے فضل کا ہی ہے، کیونکہ خدا کا فضل ہی ہے تو ہم اس دنیا میں جو ہیں وہ چلتے پھرتے اور بہت ساری برکتوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ آج میں خداوند کے کلام میں سے جو نسلی لعنت ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں۔ بائبل میں جو ہے جہاں بہت ساری زندگیوں میں وہ لعنتیں نظر آئی ہیں کہ وہ لعنتیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بائبل مقدس میں ایسے کریکٹر بھی ہیں جن کی وجہ سے لعنتیں بریک ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آج ہم جو ہے اس چیز پر بات کریں گے، ان کریکٹرز کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے جو ہے لعنتیں بریک ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور شاید اگر آپ خداوند کے حضور چنے گئے ہو، آپ پریئر واریر سے آپ انوائنٹڈ واریر میں آپ شفٹ ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں سیزن بدلے ہیں، تو شاید آپ وہ کرس بریکر آپ ہو جس کی وجہ سے خدا نے آپ کے خاندان سے اس کرس کو بریک کرنا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے اس جملے کو اپنے دلوں میں اور اپنے لبوں پر ریپیٹ کریں کہ I am curse breaker۔ ہاں، میں ہوں وہ جس نے اپنے خاندان کے کرس کو بریک کرنا ہے، اور میں بائبل کے ان ریفرنس کو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ کریکٹر شیئر کروں گی جن کے خاندان میں کرس تھے، اور وہ کرس ایک وقت آیا، وہ لعنت ایک وقت آئی، وہ ملٹی پلائی ہوئی، لیکن ایک وقت آیا کہ اس خاندان میں ایک ایسا شخص جو ہے اس نے جنم لیا کہ اس کی وجہ سے وہ کرس جو ہے وہ بریک ہوا۔ اگر بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں ابراہم اور سارہ کو، تو ابراہم اور سارہ کو دیکھا جائے کہ ان کی زندگی میں اولاد جو ہے اولاد ڈیلے میں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ سب اس سٹوری سے واقف ہیں، ان کی زندگیوں سے واقف ہیں کہ ابراہم اور سارہ جب بڑھاپے میں آئے تو تب خدا نے ان کو اسحاق کی برکت دی۔ اب ہم جب اسحاق کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اسحاق کی زندگی میں بھی ہمیں وہ ڈیلے کی جو اسپرٹ ہے کہ اس کی زندگی میں بھی جو ہے اولاد جو ہے وہ دیر سے پیدا ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب اسحاق کا عیساؤ اور یعقوب ہوتا ہے، تو یاد رکھے خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں ایک بات کہی تھی
کہ جب کسی انسان کے اندر سے جو ایول اسپرٹ ہے وہ نکلتی ہے تو وہ بے آرام پہلے جگہوں میں جاتی ہے اور اس کے بعد وہ واپس آتی ہے اور اپنے ساتھ وہ جو ہے دوسری ایسی تاثیروں کو لے کر آتی ہے کہ اس شخص کا پہلے سے برا حال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب برکتیں ملٹی پلائی ہوتی ہے تو لعنتیں بھی ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ اب ہم اگر بات کریں یعقوب کی، تو یعقوب کے نام کا جب مطلب جھوٹا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی زندگی میں جو ہے وہ جب اس کی زندگی میں اولاد آئی، پہلے ڈیلے تھا اولاد میں، جب اس کی اولاد جو ہے خدا دیتا گیا، اس کی 4 جو بیویاں تھیں، 2 اس کی لونڈیاں تھیں اور 2 اس کی بیویاں، تو ان 4 عورتوں میں جو اس کی اولاد آگے جو ہے وہ پیدا ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 12 بیٹے تھے۔ اب 12 بیٹوں میں سے ایک اس کی ایک اس کی بیٹی تھی اور 12 بیٹے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرص جو ہے اس کی زندگی میں تھوڑا سا اس نے جو ہے وہ شکل چینج کی، اور آپ بھی اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ یعقوب نے اپنی زندگی میں جو ہے بہت سے جو ہے وہ صدمے بھی اس کو ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک بیٹے نے اپنی جو ماں کی جو اس کی لونڈی تھی، اس نے اس کے ساتھ بھی جو ہے ہم بستری کی، اس واقعہ کو ہم جانتے ہیں کہ اسے یعقوب کو اس چیز کا بھی دکھ رہا۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یعقوب کی جو بیٹی دینا تھی، ایک ہی بیٹی تھی 12 بیٹوں کے بعد، تو دیکھتے ہیں کہ دینا کی بے حرمتی ہوئی، یعنی کہ یہ میں اس آپ کو وہ کڑیاں دکھا رہی ہوں کہ کیسے دیکھیں قرض جو ہے ایک قرض کے ساتھ جو ہے بعض دفعہ دوسرا قرض جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، اور یعقوب کی زندگی میں وہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر یعقوب کی زندگی میں برکتیں بھی ہیں تو ہمیں اس کی زندگی میں وہ قرض بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب کے جو بیٹے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ یوسف کو بیچ دیتے ہیں، اسے اپنی طرف سے تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ جو اسے لے کر جائے گا یہ مر جائے گا، اس کو مارنے کی ایک طرح سے کوشش کرتے ہیں، تو یوسف جو ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ اور پھر ایسا ہے کہ یوسف کی وجہ سے وہ جو غلامی کا جو توق ہوتا ہے ان کی زندگی میں، خوراک کی جو کمی کا جو توق آتا ہے، وہ ان کے بھائی یوسف کی وجہ سے وہ اتارا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ یوسف جو ہے وہ قرض بریکر ہوا۔ کون سا قرض اس وقت ان کے اوپر آیا تھا؟ یہ جو گلے کی جو کمی ان کی زندگی میں آئی تھی، جو قحط سالی تھی، جو خشک سالی تھی، اس کے لیے جو ہے یوسف کو خدا نے استعمال کیا کہ جو خشک سالی کا جو قحط تھا، جو کمی تھی، جو گھاٹی تھی، اس کو خدا نے یوسف کے وسیلے سے دور کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کی زندگی سے وہ قرض جو ہے، یوسف کے وسیلہ سے وہ جو قرض ہے وہ بریک کیا گیا۔ اس طرح یوسف جو ہے، یاد رکھے کہ یہ اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے یہ سمجھے اناج کی شکل میں جو اناج کی کمی کی لعنت تھی، یہ اس نے اس قرض کو بریک کیا۔ اب یوسف جو ہے یہ اپنے بھائیوں میں چھوٹا ہونے کے باوجود جو ہے اس لعنت کو بریک کرنے کا یہ باعث بنا۔ اسی طرح جو ہے کچھ اور کریکٹر بائبل مقدس میں سے آپ سب جانتے ہیں راہب کو۔ راہب جو ہے، راہب نے جب اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کی جو مدد کی تھی تو راہب جو ہے وہ قرض بریکر ہوئی تھی۔ ان کے ناموں کے ساتھ لکھیں آپ، یوسف جو ہے وجہ سے قرض جو ہے وہ ختم ہوا۔ راہب کے نام کے ساتھ، راہب کا نام آج بھی بائبل مقدس میں جب لیا جاتا ہے تو اس نے جو ڈوری لٹکا کر جو بنی اسرائیل کو فیور دی تھی، تو یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے راہب کا خاندان جو ہے بچایا گیا۔ راہب اپنے خاندان کے لیے قرض بریکر بنی۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ کریکٹر اگر نوح کا دیکھیں تو نوح اس بے دینی کے دور میں تھا جب رشتوں کی پامالی کی جاتی تھی، کوئی رشتوں کا تقدس نہیں تھا۔ وہ وقت آیا کہ خدا نے جب نوح سے کلام کیا تو نوح کے وسیلہ سے خدا نے اس کے
طرح نوح جو ہے اس وقت بے دینی کے دور میں وہ سمجھو کہ خدا کی آواز سن کر اس لعنت کے جوئے کو اس نے وہ بریک کیا، اور اپنے خاندان سمیت جب وہ کشتی میں آیا تو اس کے نام کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ وہ کرس بریکر تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوط کو بھی تو خدا بچانا چاہتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ لوط کی بیوی جو ہے اور وہ اس لعنت کے ساتھ اس کا دل ایسا لگا ہوا تھا کہ وہ نہ بچ سکی، لیکن خدا لوط کو بچانا چاہتا تھا اور خدا نے اس کو اور اس کی بیٹیوں کو چلیں بچایا. اس زمین سے وہ خدا نے اس کو نکالا. لیکن لوط کی زندگی میں جو ہے ابراہام جو ہے وہ ایک ایسا سینٹرل کریکٹر بنا کہ جس کی وجہ سے وہ جو لعنت تھی، موت، جس میں اس علاقے میں جب گندک نے اور تیزاب کی جو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ آگ جو برسی تھی، اس علاقے نے جو ملیاں میٹ ہو جانا تھا، اس میں ایک کریکٹر ہے ابراہام کا، وہ مین کریکٹر ہے جس کی وجہ سے لوط اور اس کی بیٹیاں بچ گئیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سی لعنتیں ہوتی ہیں، بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ایسا اس کی زندگی میں کوئی ایک سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کا خاندان بچ جاتا ہے، اور وہ انٹرسیسر والا کریکٹر ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام کی وجہ سے لوط کی زندگی بھی بچائی گئی. اگر دیکھا جائے تو ابراہام جو ہے اس علاقے کے کرس بریکر میں وہ سمجھے کہ وہ ایک سینٹرل کریکٹر بنا. اس کے بعد بائبل مقدس کا ایک اور کریکٹر آستر. اب ہم چلتے ہیں آستر پر. آستر کی کتاب ہم سب جو ہے اس کی سٹوری سے واقف ہے کہ آستر دیکھیں کہ خدا نے ایک اتھارٹی پلیس میں خدا آستر کو لے کر گیا. ٹھیک ہے. مرد کی اور آستر یہ دو وہ کریکٹر ہے جنہوں نے اس اتھارٹی والی پلیس میں جا کر جو ہے روحانی طور پر ان چیزوں کو دیکھا، اور وہ باقاعدہ جو آستر ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے بڑے بوجھ کے ساتھ جب 3 دن کا روزہ رکھا تو پھر کیا ہوا کہ وہ قرض جو یہودیوں پر تھا، جو یہودیوں کو مارنے کا پلان کیا گیا تھا، دیکھیں اس پلان کو خدا نے بریک کیا. لہٰذا دیکھا جائے تو آستر بھی اس وقت جو یہودیوں کے لیے جو سزا تھی کہ ان کو ختم کرنا ہے، تو آستر جو ہے یہودیوں کے لیے اس لعنت کو دور کرنے کے لیے سمجھے کہ آستر کا کردار جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ کرس بریکر بنی. آستر نے روحانی عالم میں ان ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن وہ جو ہے اس نے وہ روحانی عالم میں ان چیزوں کو سارا اس نے آبزرو کر کے تو کیا کیا، اس نے جسمانی طور پر اپنے آپ کو روزے کی حالت میں وہ لے کر آئی. اور جب وہ روزے کی حالت میں لے کر آئی تو سمجھے کہ اس قانون کو توڑنے کے لیے سمجھے ایسے ہی ہے کہ اس قانون کو اس نے نہ صرف دعا اور روزے کے ساتھ جو ہے اس نے توڑا، بلکہ وہ جو ہے اب دیکھیں کہ بائبل کی ہسٹری میں یہ جو آستر کی کتاب ہے اس کے نام سے لکھی بھی گئی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو میں نے جتنے کریکٹر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جس میں نے راہب کے کردار کو، یوسف کے کردار کو آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا، میں نے اس لعنت کو بھی شیئر کیا جو بعض دفعہ نسلی طور پر چلتی آتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے وہ شروع ہوئی. ابھی آپ کے گھرانے میں بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں، شاید آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. یاد رکھیں یہ جو لعنت ہے نا، یہ ایسا ایک زہر ہے جو بعض دفعہ ہماری زندگیوں میں گرایا جا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ان برکتوں کو جا کر وہ ٹچ کرتا ہے، اور ان برکتوں کو وہ آہستہ آہستہ جیسے سک کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں بعض دفعہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں کی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کہاں سے وہ پرابلمز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے.
कर्सेस की बहुत सारी शक्लें हैं, ठीक है। याद रखें जो नस्ली लानती बीमारी है वो भी एक कर्स है। अगर आपके घराने में वो बीमारी मौजूद है तो आप कहें कि अब मेरे घराने में मैं इस बीमारी के कर्स को हमेशा के लिए दूर करता हूँ। शायद वो आपका बदन भी हो सकता है, आपके बदन में कोई बीमारी हो। अब आपने उस कर्ज को ब्रेक करना है, चाहे वो कर्ज का है या बीमारी की हालत में है या किसी भी हालत का है। आप आज इन करैक्टर्स को देखें और आप अपने आप को आपने मोटिवेट करना। आप अपने आप को कहें कि मैं कर्ज ब्रेकर बनूंगा, बनूंगी। हमारे ख़ानदान में शायद मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। हमारे ख़ानदान में मेरे अब्बू को शुगर थी, तो उस वक्त तो इतनी कलाम की गहरी बातों की समझ नहीं थी, लेकिन एक वक्त आया कि मेरे मामू के बच्चों को जब शुगर, बाद में जो है इस प्रॉब्लम जो है ना मैंने संजीदगी से देखना शुरू किया, और फिर मैंने इस चीज़ को लेकर मैंने दुआ की, खुदावन ये नस्ली है वो आगे ना आए। यानी कि मैंने फिर उसे कर्ज की शक्ल में, फिर मैंने उसके लिए दुआ की, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो अगर आप नस्ली लानती बीमारियों की शक्ल में, तो आपका काम ये नहीं कि आप बीमारी के लिए दुआ करो, आप बीमारी के खात्मे की दुआ करो। अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके घरानों की ज़िंदगी में बे औलादी का कर्ज है, तो आप कहो कि मैं कर्ज ब्रेकर हूँ। आप अपने आप को आपने आज से मोटिवेट करना है। अगर यूसुफ अपने भाइयों और बाप के लिए उस वक्त कर्ज ब्रेकर बन सकता है, अगर राहब अपने खानदान के लिए कर्ज ब्रेकर बन सकती है कि उसने जिंदा खुदा को कबूल कर लिया, और हमेशा देखिए उसका भी नाम बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अगर जो है नूह है, वो उस बेदीनी के दौर में वो कर्ज ब्रेकर बनकर उसने अपने खानदान को बचा लिया, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपने अपने नाम के साथ आपने अब ये नाम अपने आप को खुद आपने रिकॉल करवाना है कि आप कर्ज ब्रेकर हैं। जो कुछ आपके खानदान में पहले होता रहा वो पास्ट बनाना है, एक ऐसी हिस्ट्री कि उसके बाद आपकी एक नई पहचान है। शुगर ब्लड प्रेशर की बातें करनी हमें आज बड़ी अच्छी लगती है, हम बड़े फखर से बाज़ दफ़ा इस बातें, शुगर तो तुहानू पता ना हमें कोई नहीं है, फलाने मेरे नू हो गए उन्हों हो गए। नहीं, हमने बातें नहीं करनी, हमने उसका खात्मा करना है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो यस्सु के लहू से दूर ना की जाए, कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है जो यस्सु के नाम से दूर ना की जाए। आज जिन बीमारियों का हम बड़े शौक से अपने बदनों में उन बीमारियों को रिसीव करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो कल को वो बीमारियां आपके खानदान के बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर हो सकती हैं। आप कर्ज ब्रेकर बने कि उसको उखाड़ना है। जैसे मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ कि छत जहाँ से लीक होती है, उधर नीचे आप कमरे में बार बार वाइपर ना मारे, उस छत के उस सुराख को हमेशा के लिए बंद करें। अगर बाइबल मुकद्दस के ये करैक्टर, वो इंसान ही थे, हम जैसे थे, अगर वो कर्ज ब्रेकर बने हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं? हमारे घरानों में नाकामियों के भी कर्सेज हैं, डिलेज के कर्सेज हैं। हमारे बेटे बेटियां शादियों की उम्रें उनकी बढ़ती हैं। अगर आप उस कर्ज को ब्रेक नहीं करेंगे तो ये आपके आगे नस्लों में ट्रांसफर होगा। हमारे बच्चे बार बार नाकाम होते हैं, अगर वो कर्ज को ब्रेक नहीं करेगा तो ये कर्ज आगे ट्रांसफर होगा। अगर फाइनेंस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अगर आप उस कर्ज को ब्रेक नहीं करेंगे तो वो कर्ज आगे ट्रांसफर होगा। लिहाजा आपने मई में हर रोज अपनी पर्सनल प्रेयर में कहना है, आई एम कर्ज ब्रेकर, मैं खुदावंद कर्ज ब्रेकर बनूंगा, बनूंगी।
اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ختم ہونی چاہیے تو اسے ختم کریں. اگر آپ کی کمائیوں پر کوئی قرض ہے، آپ کہتے ہیں کہ کمائی آتی ہے، ہماری سیلری آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی کمائی پر، آپ کی اس انکم پر بھی قرض بولا گیا. اور وہ قرض اس طرح سے بولا گیا کیونکہ آپ نے اس کا حصہ، معذرت کے ساتھ بعض دفعہ اس کا حصہ نہ نکال کر، اس ٹائٹ کو، اس کمٹمنٹ کو جو خدا کا حصہ ہے اسے ہم نہ نکال کر ایک قرض کو اپنے اوپر جو ہے خود ہی وہ بول رہے ہوتے ہیں. میں نے شاید آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ایک وقت تھا کہ میرے ابو نے جب ہمیں ٹائٹ کے بارے میں جب انہوں نے وہ ٹائٹ سٹارٹ کروائی، تو اس وقت میری امی کو، تب ہم چھوٹے تھے، میں شاید 4th 5th میں تھی جب یہ گفتگو ہوتی تھی پیرنٹس کی، تو میری امی کو اس وقت بڑا لگتا تھا کہ مطلب اتنی سیلری میں سے اتنا نکالنا. لیکن مجھے یاد ہے اس وقت ابو نے یہ جو کام تھا یہ شروع کروایا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ کام جو ابو شروع کر گئے، ابھی وہ نیکسٹ جنریشن جو میرے بھائی ہیں اور بھائیوں کے آگے جو بچے ہیں، تو وہ جنریشن جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. وہ ایک قرض توڑا گیا جو خدا کو نہیں تھا دیا جاتا. سو قرض جو ہے یہ بہت سی شکلوں میں ہماری زندگیوں میں موجود ہے. آپ اپنے گھر میں کس حیثیت میں ہیں؟ بیوی کی، بیٹی کی، بہو کی، بہن کی. آپ نے اپنی اپنی جگہ پر یہ ذمہ داری لینی ہے کہ آپ نے قرض بریکر بننا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس کے بدنوں میں بیماری ہے تو آپ نے کہنا ہے بس یہ بدن، وہ خداوند یہی بدن ہے جس میں یہ بیماری آئی، اس کے بعد دوسرے بدنوں میں وہ بیماری نہ ہے، اور میں اس بدن کو بھی جو ہے وہ کینسل کرتی ہوں، اس بیماری کو جس بدن میں موجود ہے. میرا باپ اور ماں یہ عمر کی درازی کو ریسیو کرے اور کوئی بیماری ان کے بدن میں نہ رہے. کسی کو تو جو ہے آگے فرنٹ لائن پہ آ کر للکارنا پڑے گا. یاد رکھیں للکار بہت ضروری ہے. ایک للکار سے بعض دفعہ جو ہے وہ بڑی بڑی دیواریں بھی گر جاتی ہیں. اگر بے اولادی کے آپ قرض میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں بے اولادی خداوند نے پیدائش کی کتاب میں کہیں بھی ایسا نہیں تھا. خدا نے بڑھو پھلو، بڑھو پھلو، یہ لفظ تھا. خداوند نے ہر چیز کو کہا تھا اچھا ہے. تو اس قرض کو بھی آپ نے کہنا ہے اگر ہمارے بدنوں میں بے اولادی ٹھہرتی ہے تو وہ کیوں ٹھہرتی ہے؟ اس قرض کو بریک کرے. آپ بھی جو ہے با اولاد ہوں، بابرکت اولاد والے ہوں، اور آپ کے بعد جو آپ کی بہویں ہوں، آپ کی بیٹیاں، ان میں وہ قرض نہ ہو. جیسے سارا جو ہے وہ بڑھاپے میں اس کو اولاد ہوئی، اور اس کے بعد وہی قرض جو ہے بے اولادی کا آگے ہمیں ربقہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. لہٰذا یہ جو جنریشن جو چیزیں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اس کو توڑنا ہے. آپ لوگ انوائنٹ ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اب ان چیزوں کو ڈکلیئر کرو. ڈکلیریشن کی کمی کی وجہ سے ابلیس آپ کی زندگی میں اب بھی اسی طرح سے وہ دھن دھناتا پھر رہا ہے. مہینے بدل رہے ہیں، سال بدل رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں جو ہیں وہ نہیں بدل رہی. ہماری دعائیں جو ہیں ابھی تک وہ من 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 والی ہیں. کیوں آپ کی زندگی میں آپ کی دعا جو ہے اس کے لیول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ رہے؟ کیا آپ کی دعائیں بس ایسی وہ ٹھنڈی مٹھی رہنی؟ پھر آپ میں اور دوسروں میں فرق کیا؟ کیوں ہر وقت آپ کو ایسے ہمیشہ ایک خوف اور دہشت جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے؟ آپ میڈیکل کی رپورٹس کو ریسیو کرتے ہو، آپ ان کے خلاف بول کیوں نہیں رہے؟ 2026 کے بھی 4 مہینے گزر گئے ہیں، اور میں نے معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی دعاؤں میں اس اختیار کو میں نہیں پاتی. یہ کب تک چلے گا؟ کچھ ایسے بھی بیٹیاں بیٹے ہیں جن کو انوائنٹ ہوئے بھی 2 سال ہو گئے نے. 2 سال دا بچہ جڑا ہے وہ اپنے آپ ٹرن پھرن لگ پیندا، لیکن تانوں تے بھی جھولی چ چکنا پیندا.
کب اسپرچولی آپ جو ہے وہ گروتھ کو ریسیو کرو گے؟ کب آپ بھی جو ہے کہو گے کہ میں کرس بریکر ہوں، میں نے لعنت کو توڑنا ہے؟ اپنی زندگیوں پر غور کریں، آپ کس جگہ پر تھے، اب آپ کہاں ہیں، آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرو کہ اگر میرے گھر میں جو ہے وہ بیماری ہے تو خداوند یہ بیماری جو ہے وہ ہماری نسلوں میں نہ جائے۔ اگر آپ کے گھر میں قرض جیسی لعنت ہے، روپے پیسے کی تنگی ہے، تو اس تنگی کو تلاش کرو۔ وہ قرض جو آپ نے خود اپنی کمائی پر لے کر آیا اس قرض کو بھی توڑو۔ جیسے میرے ابو قرض بریکر ہوئے، فائنانس کا جو قرض تھا ہمارے اوپر، میرے ابو جو ہے وہ قرض بریکر بنے، اور وہ جو ہے دیکھیں ابھی جو آگے نسل ہے وہ اس مطلب اس تنگی سے وہ آزاد ہے۔ کسی کو تو وہ سٹارٹ لینا پڑے گا۔ لہٰذا ایک سٹارٹ جو آپ لیں گے وہ آپ کی نسلوں کی سٹوری بدلے گا۔ راہب نے ایک جو ہے فیصلہ کیا کہ اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ جو زندہ خدا ہے اس کی تو دہشت ہی بڑی ہے۔ راہب کا ایک اقرار کرس بریکر، جس کا نسب نامہ وہ کہاں مل رہا ہے۔ لہٰذا کسی کے نام کو تو آگے آنا پڑے گا۔ شاید آپ اپنے خاندانوں میں آپ یوسف کے کردار میں آنے والے ہیں، شاید آپ راہب کے کردار میں آنے والی ہیں، شاید آپ میں سے کوئی آسر کے کردار میں آنے والی ہے۔ ابھی کا جو وقت ہے، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اب وہ وقت ہے کہ آپ ٹیسٹ میچ ٹپ ٹپ کر کے نہ کھیلو۔ آپ کا یہ وقت ہے کہ آپ اپنی اننگز کو آپ اس طرح سے فورسفلی کھیلو کہ آپ جو ہے دشمن کو حواس باختہ کرو۔ آپ کا دشمن ابلیس دن دن آتا پھرتا ہے آپ کے گھر میں۔ لہٰذا مئی کا مہینہ میں ڈکلیئر کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے فیملی میمبرز کے لیے کرس بریکر بنے۔ خداوند آپ کو یوسف کی مانند استعمال کرے، خداوند آپ کو آستر اور راہب کی مانند استعمال کرے، اور آپ اپنے گھرانوں کے ان کرسز کو جو جنریشن ٹو جنریشن موو ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے خاندان میں 4 نسلیں پہلے شوگر تھی تو ابھی بھی وہ کیوں ہے؟ اس کا وجود ختم کیوں نہیں ہوا؟ اگر ڈپریشن تھا آپ کے باوجداد کو تو وہ ڈپریشن آج کیوں ہے؟ اگر قرضے تھے آپ کے باوجداد وہ قرضے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے خاندان میں ٹائتھ نہیں تھی دی جاتی تو وہ آپ نے اس سین کو جو ہے، اس لعنت کو جو آپ کے اوپر آپ کے خاندان کی کمائیوں وہ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ یاد رکھیں خدا کا حصہ جب ہم نہیں دیتے تو یہ بھی ایک اور یہ خود ساختہ قرض ہے، یہ خود ساختہ لعنت ہے جو ہم نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اور یہ ایکسپیرینس آپ کر کے دیکھ لیں کہ جب خدا کو نہیں دیا جاتا تو خدا کے کلام کے مطابق کہا جاتا ہے کہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو۔ میرے ابو نے جب یہ شروع کروائی تھی ٹائتھ نکلوانا، اس وقت بڑا مشکل لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں جیسے وہ عادت ہوتی گئی، اور ابو نے وہ سختی سے 2-3 مہینے وہ جب یہ پریکٹس کی تو میرے ابو کو ابھی فوت ہوئے جو ہے وہ 31-32 سال ہو گئے، اور وہ دن اور آج کا دن میرے ابو کا ایک جملہ تھا کہ خدا کا حصہ، مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا خدا کا حصہ آپ نے ضرور دینا ہے اور خدا آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں دے گا۔ اور خدا جانتا ہے اس زمین پر زمینی برکتوں کو میں نے اپنی زندگی میں اپنے مائکے میں دیکھا ہے، اور شادی کے بعد میں اپنے سسرال میں جو ہے روپے پیسے کی جو لعنت تھی، میں وہ قرض بریکر بنی ہوں، میں نے اس قرض کو دور کیا،
کیونکہ میں جو اپنے خاندان سے پریکٹس کرتے آئی، میں نے وہ ادھر وہ جو اپنے سسرال میں اس چیز کو میں نے کنٹینیو کیا، اور خدا کا شکر ہے پھر میں نے زمینی اور آسمانی برکتوں کو دیکھا۔ لہٰذا جو خود ساختہ جو کرسیز ہیں اس کو بھی بریک کریں، اور ڈکلیئر کریں منتھ آف مئی میں آپ کرس بریکر ہو کر آپ پورا مہینہ جو ہے ان چیزوں کو جو لعنتوں کی شکل میں آپ کے خاندانوں میں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں، قرضے کی شکل میں ہے، ٹائتھ نہ دینے کی شکل میں ہے، بیماری کی شکل میں، بہت سے کرسز ہیں زندگی میں۔ بے سکونی کا بھی ایک کرس ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن جو شام پہن دیے تو آپ اپنے دل میں گھبراہٹ اور بے چینی، ان کرسز کو بریک کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے کریکٹرز میں نے آج آپ سے شیئر کیے ہیں، آپ سب ان کریکٹر سے واقف ہیں، لہٰذا آپ چنیں، آپ نے یوسف بننا ہے، آپ نے آستر بننا ہے، آپ نے راہ بننا ہے۔ آپ ابراہم کے کریکٹر کو بھی اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسروں کو جس نے بچانے کے لیے جو ہے اپنے منہ کو کھولا، خدا کے ذریعے کھڑا ہوا۔ سو خداوند منتھ آف مئی میں آپ کو کرس بریکر بنا کر استعمال کریں، اور آپ ابلیس کو اپنے گھر کے کونوں خدروں سے آپ نکالنے والے بنیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور آپ کے اندر وہ دلیری، وہ جرت اور وہ شیر جیسی دھاڑ آئے کہ آپ جو ہے ابلیس کا مقابلہ کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔